إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میرے بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد 18ویں پارے سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنوں کی علامات بیان کی. اللہ کی نگاہ میں کامیاب مومن ہی ہیں، اور جو ایمان سے خالی ہیں، چاہے وہ دنیا کی جتنی بڑی دولت کے مالک ہوں، جتنے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں، وہ گھاٹے میں ہیں. کامیاب اللہ کے پاس صرف مومن ہے. اب ان مومنوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے جو کامیابی پر دلالت کرے کہ وہ آدمی دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بہرہ ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس مومن کی اللہ رب العالمین نے چند صفات یہاں بیان کی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے، اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا ہے. تو پہلی صفت جو ایک مومن کی اللہ نے بیان کی ہے، کامیاب مومن کی، وہ یہ ہے کہ اپنی نماز وہ خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یعنی نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے اندر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خشوع ہوتی ہے. خشوع کہتے ہیں دل کے خوف کو، دل کا ایسا خوف جس کے آثار ظاہر ہوں اعضاء اور جوارح پر. یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کا خوف اتنا ہو کہ آدمی نماز کے اندر اپنے اعضاء کو پرسکون رکھے، غلط حرکتیں نہ کرے، عبث حرکتیں نہ کرے. ٹوپی سے کوئی کھیل رہا ہوتا ہے، نماز کے اندر کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہوتا ہے، کسی کو دیکھیے گا وہ گھڑی کی چابی ہلا رہا ہے، کسی کو دیکھیے گا موبائل بند کرے گا، پھر اس میں رنگ بجے گی تو پھر اس کو بند کرے گا. یہ نہیں کہ ذرا سا دیر تک دبائے کہ وہ سوئچ آف ہو جائے. کسی کو دیکھیے گا کہ وہ دائیں بائیں نظر دوڑا رہا ہے، اگر مسجد کی کھڑکی سامنے کی کھلی ہوئی ہے تو دور تک دیکھ رہا ہے، گزرنے والے مرد اور عورت اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اس طرح کی عبث حرکت جو انسان کرتا ہے نماز کی حالت میں اور شیطان اس کی نگاہوں کو اچکتا ہے، وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. حضور قلب کے ساتھ دل حاضر ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دل میں اللہ کی عظمت اور جلال ہو، اللہ کا خوف ہو، اور آپ کے اعضاء پرسکون ہو. جہاں ہاتھ باندھنا ہے نیت سینے پر وہاں ہو، رفع الیدین مناسب انداز سے کرے، مونڈھے تک ہو، پھر رکوع کرے، عبث نہ کرے. عبث حرکت
بے وجہ حرکت نہ کریں، لیکن اگر جسم کھجائے اور ضرورت ہو کھجلانے کی تو کھجلا سکتے ہیں آپ، ورنہ اگر ایچنگ ہے، کھجلاہٹ ہے اور نہیں کھجلا رہے تو ذہن آپ کا مختل ہو جائے گا، پریشانی لاحق ہو جائے گی، تو پھر آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی۔ تو اگر ہے کچھ اس طرح کی کیفیت تو کر لیجئے، لیکن اب بیکار عمل نہیں کرنا۔ اپنے اعضاء اور جوارح کو پرسکون رکھنا چاہیے، اطمینان سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو دل کا خوف، دل کی انابت، دل کا میلان اللہ کی طرف، اور اعضاء اور جوارح پرسکون ہونے چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، تو آیت یہ اتری قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو آپ نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور سجدہ گاہ کو دیکھنے لگے۔ تو جب آپ کھڑے رہیں تو سجدہ گاہ کو دیکھیں، آگے بھی دیکھ سکتے ہیں بشرطے کہ بہت دور تک نظر نہ جائے اور کسی چیز کو دیکھنے ہی نہ لگے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ خشوع کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی سجدے گاہ کو دیکھے، نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سجدے گاہ پر نظر آئے، سجدے کی جگہ پر۔ یہ اصل میں ہے نماز کا خشوع۔ پہلی صفت کیا ہوئی کہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، عظمت اور جلالت اللہ کی ہوتی ہے، اور اعضاء پرسکون رہتے ہیں، کوئی عبث حرکت نہیں کرتے۔ اب جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو، کبھی کبھی کی نماز پڑھتا ہو، جمعہ کی پڑھتا ہو، وہ تو پہلے ہی ناکام ہو گیا، وہ کامیاب مومنوں میں اس کا شمار ہی نہیں۔ وہ تو ویسا نمازی ہے جو نماز سے غفلت برتتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی وعید ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازی بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت کا مطلب کہ ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں، وقت بے وقت پڑھتے ہیں، کئی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، یہاں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ، تب کیسی جہنم ہوگی بولیے؟ کامیابی کا تصور بغیر نماز کے نہیں ہے۔ مومن کے لیے پہلی صفت یہی ہے کہ نماز پڑھے۔ اگر کفر سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، تو پہلی صفت یہی ہوگی، اب پہلا مطالبہ آپ سے یہی ہوگا کہ آپ نماز قائم کریں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جب توبہ کافی لوگ شرک سے توبہ کر لیں، کلمہ کا اقرار کر لیں، شہادتین کا، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، تب ان کا راستہ چھوڑ دیجیے، مت گھیریے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یا ایک جگہ کہا گیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے۔ بغیر نماز کے نجات کہاں؟ بغیر نجات کے آدمی، بغیر نماز کے آدمی مسلمان کہاں؟ کتنے دکھ کی بات ہے بتائیے۔ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے نماز سے غفلت۔ چند بوڑھوں کے سوا یا چند کچھ نوجوان ہو جن کو اللہ توفیق دیتا ہو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کی، ہمارا معاشرہ کس طریقہ سے نماز سے غفلت برتتا ہے، انتہائی افسوس کی۔ دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو بولے تو بے فائدہ کام، بے فائدہ بات، ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تاش کھیل رہا ہے، گھنٹوں گھنٹہ کھیل رہا ہے، صبح جو بیٹھا ہے تاش پر تو 12-1 بجے 2 بجے اٹھے گا۔ اگر اس پر پیسہ لگا کے کھیلتا ہے تو یہ جوا ہوا، اس کی حرمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن بغیر جوا کے بھی تاش کا پتہ کھیل رہا ہے وقت گزاری کے لیے، دل بستگی کے لیے، تو بھی یہ لغو ہے، اس کا کون کام؟ کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، گھنٹوں گھنٹہ ہنسی مذاق کر رہا ہے، ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے تو لاجانی باتیں کر رہا ہے، بے فائدے کی باتوں میں پڑا ہوا ہے، کھینچتان کر رہا ہے، اور اسی میں غیبت بھی کرتا ہے، کسی کی چغلی بھی کرتا ہے، اب کہا سنی ہو جائے تو کالر پکڑا پکڑول بھی ہوتا ہے۔ بے فائدہ کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں جائیے آپ کی جو ضرورت ہو، ضرورت پوری کیجیے اور چلے جائیے، وہاں سے ہٹ جائیے۔ کیوں وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ بہت قیمتی دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، انسان جب اپنی موت کو دیکھتا ہے اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے مہلت مل جاتی، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ اور یہاں زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، صبح سے شام تک بیٹھ کر کے فضولیات میں پڑے ہوئے، لغویات میں پڑے ہوئے، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے دین کے لیے، دنیا کے لیے، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے۔ ارے کچھ نہیں ہے تو جاؤ گھر پہ، جاؤ ذکر و اذکار کرو نا،
تلاوت کرو، کچھ نہیں ہے کرنا ہے تو جا کے سو جاؤ، نہیں نیکی کرو گے تو کم سے کم برائی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بوجھل کر رہے ہو گناہوں سے؟ لغویات سے پرہیز کرو، نہ کوئی لغو کام کرو نہ کوئی لغو بات کرو، بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا بول رہے ہیں، یہ بات کہاں لگے گی؟ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بتائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ رحمان کے بندے جب لغویات سے گزرتے ہیں، جہاں لوگ لغو کاموں میں مشغول ہیں، کیرم بورڈ کھول رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، تیری کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے تاش کھیلتا ہے 4 آدمی 8 آدمی ڈھانٹ لگا کر کے اس کو گھیرا بنا کر کے دیکھتا ہے کہ کیسے کھیل رہا ہے۔ گزر جاؤ، آرام سے گزر جاؤ، اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ اگر لغو کاموں سے گزرتے ہیں تو اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، لغو کرنے والوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، ان کی مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ اور تیسری صفت اللہ نے بتائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے۔ نماز کا ذکر پہلے آیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آیا، اور بیچ میں ایک چیز کا ذکر آیا کہ لغویات سے پرہیز کرتے۔ تو اللہ نے جو مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، چاہے غلے میں ہو یا سونا چاندی والے ہو، یا جن کے پاس کیش ہو جس پر سال گزر گیا ہو، یا جن کے پاس کاروبار ہو، اس کی اپنی تفصیلات ہیں کہ کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ لگے گی۔ یہ علماء سے دریافت کر کے اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیے، تاکہ مال آپ کا پاکیزہ ہو، نفس آپ کا پاکیزہ ہو، مال میں بڑھوتری ہو، ثواب میں اضافہ ہو، اور گاؤں کے فقراء اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ان کی دعائیں آپ کو ملیں۔ اور بعض علماء مفسرین نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب یہاں پر اپنے نفس کا تزکیہ ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی، تو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، شرک سے اپنا نفس پاک کرتے ہیں، بدعت سے پاک کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ رسول کا کہا مانتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، برائیوں سے پاک کیا، شرک سے پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گندا کیا وہ خائب و خاسر ہوا، گھاٹے میں پڑا۔ تو بہرحال کوئی بھی معنی ہو، نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہو، نفس کا جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یا مال کی زکوٰۃ دینا ہو، فاعلون معنی میں مودون ہوگا، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دونوں صفت مومن کی ہے کہ اگر مال ہے تو مال پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ دیجیے، وہ اللہ کا فرض ہے، اور اپنے نفس کو پاک کیجیے۔ 3 صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت دیکھیے، کہا گیا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ کہ زناکاری نہیں کرتا، لواطت نہیں کرتا۔ زناکاری بے حیائی ہے، حد درجہ بے حیائی ہے، حد درجہ بری راہ ہے، اور لواطت تو اس سے بھی زیادہ گھناؤنا عمل ہے کہ مرد مرد کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مرض میں مبتلا تھی، کہا اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، شرم نہیں آتی ہے کہ تم مرد مرد کے پاس آ کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہو، اور رب العالمین نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں اور عورتیں بنائی ہیں ان سے تم منہ پھیرتے ہو، ان میں تمہاری کوئی دلچسپی نہیں ہے، سرکشی کرتے ہو، حد سے پار کرتے ہو، حد کو پار کرتے ہو، حرام کی حد کو چھوڑ کر حلال کی حد کو چھوڑ کے حرام کی حد میں جاتے ہو۔ اللہ نے مرد کے لیے عورتیں بنائی ہیں، لیکن مرد مرد سے جنسی خواہش پوری کرے، عورت عورت سے جنسی خواہش پوری کرے، یا آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعے جنسی خواہش پوری کرے، اپنی گرمی کو نکالے، منی کو نکالے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہا کہ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت، زنا سے اور لواطت سے باز رہتے، ہاں صرف اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، شرمگاہ کی لذت لینے کے لیے صرف اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈیوں کے پاس آتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لونڈی تھی جو جنگ سے پکڑ کے لائی جاتی تھی، کافرہ عورتیں یا یہود و نصارہ کی عورتیں مجاہدین کے درمیان بانٹ دی جاتی تھیں۔ اب تو اس کا رواج الحمدللہ اس وقت نہیں ہے، لیکن جب بھی کبھی لونڈی آئے گی تو لونڈی جائز ہے۔ شادی میں بیوی تو 1 سے لے کر 4 تک جائز ہے، لونڈی 100 بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس، اب وہ کسی بھی مذہب کی ہو، اسلام لائے بغیر بھی اس کے ساتھ مرد وطی کر سکتا ہے۔
بس اگر وہ حاملہ پکڑی گئی ہے تو حمل جن دے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو ایک حیض کا انتظار کر لیا جائے کہ پہلے سے رحم میں کوئی بچہ تو نہیں پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد جس کو جو لونڈی ملی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی جنسی خواہش، جو کہ ایک فطری خواہش ہے، اور انسان کو اللہ نے اس کی فطرت میں وہ خواہش رکھی ہے، مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس فطرت کی فطری خواہش کا اسلام نے گلا نہیں گھوٹا۔ تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور یا لونڈی کے پاس جاؤ، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت اگر اختیار کرتے ہو، جنسی خواہش کی تکمیل کا کوئی بھی ذریعہ اگر بیوی کے علاوہ ہے تو قسم اللہ کی وہ حرام ہے۔ اور یہ اغلام بازی جو ہے، مرد کا مرد کے پاس آنا، یہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے کہ اگر زناکاری مرد عورت کے درمیان ہوتی ہے، اب مرد اور عورت میں سے اگر کوئی ایک کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑا لگا کر کے چھوڑ دیا جائے گا، 1 سال کی جلا وطنی ہو جائے گی، جاؤ شہر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ لیکن اگر مرد مرد کے ساتھ اگر پکڑا گیا تو دونوں کی سزا اسلام میں قتل ہے، چاہے شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو۔ تو بتائیے لواطت کی سزا تو اسلام میں زنا سے بھی بڑھ کے ہے۔ کتنا گھٹیا عمل ہے غور کی۔ اللہ نے میل کے لیے فیمیل پیدا کیا ہے، مذکر کے لیے مؤنث بنایا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج مطالبہ ہو رہا ہے ہم جنس پرستی کا، قانون سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اجازت دیا جائے، قانونی اجازت دی جائے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، اس کا مطالبہ ہے، اور بعض ملکوں میں اجازت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوچ، سور کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے لوگ۔ تو شرمگاہوں کی عبادت کرو، زناکاری سے باز رہو۔ قرب قیامت کی علامت ہے، زناکاری بہت پھیل جائے گی، بہت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ یہ سب قرب قیامت کی علامت ہے۔ زناکاری پھیل جائے گی۔ کس قدر بے حیائی پھیل گئی ہے بتائیے، تو اس موبائل کے ذریعے کیسے کیسے ایپ اس میں آتے ہیں، کیسی کیسی گندی تصویریں آتی ہیں، لڑکا بھی دیکھ رہا ہے، جوان لڑکی بھی دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خواہش نفس بھڑکے گی تو اس کی تسکین کے لیے تو آدمی ادھر ادھر منہ مارے گا نا۔ کس طریقہ سے بدکاری کے آلات ہمارے ہاتھوں تک پہنچا دیے گئے۔ کیا ہے یہ موبائل؟ 2 دھاری تلوار ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کیجیے گا، نیٹ پر پڑھیے گا، لکھیے گا، تو بہت بڑا خزانہ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے علم کا۔ لیکن اگر اس کا مس یوز کیجیے گا تو آپ کو آوارگی میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے بیوی بنائی ہے، ایک بیوی سے سنتشٹی نہیں ہے، دوسری بیوی کر لیجیے، لیکن بدکاری مت کیجیے، دوسری عورتوں کو چاہت بھری نظروں سے مت دیکھیے، تاکہ جھانکی مت کیجیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، دل میں اللہ کا نور پیدا ہوگا۔ گھڑ گھڑ کر کے کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اگر بیوی اور لونڈی کے علاوہ اگر آپ تجاوز کرتے ہیں، فاولئک هم العادون، تو ایسے لوگ سرکش ہیں، حد کو تجاوز کر رہے ہیں۔ 4 صفت ہوئی، اور 5ویں اور 6ٹھی صفت اللہ نے بتائی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کی اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ جو شریعت ہے اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت یعنی شریعت کو آسمان پر زمین پر پیش کیا، آسمان پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اس سب نے کہا اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہم نہیں اٹھا سکیں گے تیری امانت۔ لیکن انسان نے اٹھایا، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل کی نعمت عطا کی ہے، کہا ہم اٹھائیں گے۔ اٹھائیں گے کا مطلب کہ ہم تیری شریعت پر عمل کریں گے۔ اب اگر امانت اٹھا لینے کے بعد کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی سے اٹھایا امانت، آپ کے باپ نے اٹھایا، حضرت آدم نے اٹھایا اس امانت کو، پھر اگر آپ اس کا حق نہیں ادا کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ظالم اور جاہل کون ہوگا کہ ہم نے اللہ کی امانت کو اٹھایا کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم شریعت پر عمل کریں گے، تیرے حکموں پر عمل کریں گے، تیری منع کردہ چیزوں سے باز رہیں گے، اور پھر ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ شریعت امانت ہے، اس پر عمل کیجیے، اللہ کی اطاعت بجا لائیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ امانت وہ بھی ہے جو کوئی کسی کے پاس دھروہر رکھتا ہے۔ ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، آپ کا گھر ماشاءاللہ مضبوط ہے، محفوظ ہے، گھر میں ہو یا اکاؤنٹ میں ہو، یہ 1 لاکھ روپیہ ہے ہمارا، امانت ہے آپ کے پاس، اس کو آپ رکھ لیجیے، جب ضرورت ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے، کہاں 1 دن پہلے بتا دو گے تاکہ بینک سے لا کر کے رکھے رہے گی۔ اور آدمی ظاہر ہے کہ اس طرح کی امانت جو کسی کے یہاں رکھتا ہے
رات کے اندر جاتا ہے یا اکیلے میں جا کر کے رکھتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا سنے نہیں کہ فلاں کے پاس اتنا روپیہ ہے اور فلاں کے پاس امانت رکھی ہے، زیور کی مٹھڑی رکھی ہے اس نے، اور آپ نے امانت رکھ لی یا پھر خیانت کر دیا، انکار کر دیا کہ نہیں تم نے تو کبھی کچھ رکھا نہیں تھا ہمارے پاس، کس دن کے لیے یہ بے ایمانی ہے؟ موت کو بھولے بیٹھے ہو، اللہ کیا جواب نہیں دینا ہے؟ نہیں لینا تھا تو نہیں لینا تھا، لیکن لے لیا کہ ٹھیک ہے تمہاری امانت رہے گی ہمارے پاس محفوظ، اور بے ایمانی کر گئے آپ۔ اور وعدے کے اندر بھی جو ہم نے وعدہ کیا ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو یہی وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، ہماری گردن جھکے گی تو صرف تیرے سامنے، ہمارا ہاتھ اٹھے گا تو صرف تیرے سامنے، ہم استغاثہ اور فریاد کریں گے اولاد کے لیے، صحت کے لیے، مال کے لیے تو صرف تجھ سے، گھٹنا ٹیکیں گے، سر بسجود ہوں گے تو صرف تیرے سامنے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب ہم نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کی فرما برداری کا ہم نے عہد اور اقرار کیا، لیکن اگر ہم رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو بدعہد ہیں ہم۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں لین دین کا، قرض لیں یا سامان لیں دکان پر، یا کسی سے کوئی وعدہ کرے، وعدے کا پاس اور لحاظ رکھے۔ وعدہ خلافی کرنا عام معمول بن گیا ہے لوگوں کا، ارے ہر وعدے کے متعلق قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں اور عہد کے متعلق، عہد و میثاق کے متعلق پوچھے جاؤ گے، جس سے جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرو، جس سے جو ٹرم کنڈیشن ہے کاروبار کرنے کی اس عہد کو پورا کرو، بے ایمانی مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ اور ساتویں صفت اللہ نے بتائی، پھر وہی بات، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں پر مداومت برتتے ہیں۔ محافظت کا مطلب مداومت، ہمیشہ نماز پڑھتے، چھوڑ کر کے نماز نہیں پڑھتے کہ آج پڑھا کل چھوڑا، ایک وقت پڑھا ایک وقت چھوڑا، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اور شرائط، ارکان اور سنن کا لحاظ کر کے، شرائط ہے نماز کی، جسم پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، وضو مکمل ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، قیام، رکوع، سجدہ، تحیات اچھی طریقہ سے ہونا چاہیے۔ مرد اگر ہے آپ، کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس، تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہوگا آپ کو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر آپ وقت پر جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں اور تمام شرائط اور ارکان کا لحاظ کرتے ہیں، تو یہ ہوئی نماز کی حفاظت۔ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں۔ حال کیا ہوتا ہے ہمارا، مسجد آئے اتنی جلدی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ جیسے کہ قید خانے میں ہے، جب تک آدمی مسجد میں رہتا ہے لگتا ہے کہ قید خانے میں ہے، کیسے قید کا دروازہ کھلے اور ہم نکلیں، اور نماز پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ بیڑی اس کے پاؤں میں ڈال دی گئی ہے، اس کی کھلنے کا اور کھلے جانے کا انتظار کر رہا ہے، جلدی نماز ختم ہو، جلدی نماز ختم ہو۔ امام کے ساتھ ہی رکوع میں جا رہا ہے، امام کے ساتھ سجدے میں گر رہا ہے، امام کے ساتھ ہی دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہے، جبکہ دیکھنا ہے کہ امام جب نیت باندھ لے تب اپنے کو باندھنا ہے، امام جب رکوع میں چلا جائے تب آپ کو رکوع میں جانا ہے، امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھ جائے تب آپ کو اٹھنا ہے، اور امام جب اپنا سر سجدے میں ڈال دے تب آپ کی کمر میں جھکاؤ آنا چاہیے۔ اس وقت تک کھڑے رہیے جب تک کہ وہ سجدے میں اپنا سر اور ناک ٹیک نہیں دیتا۔ دوسری رکعت میں اٹھتا ہے، ہلکا سا جلسہ کرتا ہے، تھوڑا سا بیٹھتا ہے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد اٹھتا ہے۔ امام کو اٹھ جانے دیجیے، جب دیکھیے کہ امام کھڑا ہو گیا تب آپ اٹھیے۔ امام سلام پھیر لے دائیں بائیں تب سلام پھیریے۔ بس امام کے ساتھ کر رہے ہیں، کام ارکان ادا کر رہے ہیں، سلام بھی امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نہیں۔ نماز کے اندر آسمان کی طرف تاک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور لوگ نماز کے اندر اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف یعنی چھت کی طرف اٹھانے سے باز رہیں، ورنہ اللہ رب العالمین ان کی نگاہوں کی روشنی سلب کر لے گا، ان کو نابینا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حرام ہے کہ آپ اپنے نمازوں کے اندر آسمان کو دیکھیے، سامنے دیکھنا ہے یا سجدے گاہ کو دیکھنا ہے۔ نمازوں کے آداب ہیں، ان کو سیکھیے، سمجھیے۔ بے روح کی نماز مت پڑھیے، اٹھی بیٹھی مت کیجیے صرف، اور کہاں کیا پڑھنا ہے اس کو سیکھیے۔ عالم علماء کی صحبت اختیار کیجیے، بیٹھیے کہ بھائی ہم کو سکھاؤ کیسے کیا پڑھا جاتا ہے، کم سے کم الحمد شریف اور قل هو اللہ ایک آدھ 2 سورت یاد کرو، رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تحیات درود تو سیکھ لیجئے۔ اس کے بغیر نماز کیا ہوگی آپ کی؟ آ رہے کھڑے نماز پڑھ رہے، کچھ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے اس کا بھی اندازہ پتہ نہیں ہے آپ کو۔ اور ہمیشہ پڑھیے، گھر میں ہے تب بھی، سفر میں ہے تب بھی، بازار جا رہے ہیں، ہٹ پٹھیا جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے جائیے، نہیں تو مشغولیت میں وہاں بھول جائیے گا۔
شیطان غافل کر دے گا۔ مسافر کو آزادی ہے، اختیار ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے، مریض آدمی ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے، سفر میں ہے تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا گیا ہے۔ لیکن نماز کی معافی کسی حال میں نہیں ہے۔ اگر نماز کی ہمیشہ حفاظت کیجیے گا، ہمیشہ برتیے گا، نماز کو ہمیشہ ادا کیجیے گا، تب اللہ کہتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو یہ لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ جنت میں سب سے اچھی جنت، سب سے اعلیٰ جنت، سب سے عمدہ جنت جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے اوپر رب العالمین ہے، اللہ اکبر۔ یہ سب سے اونچی جنت ہے اور جنت کی سب سے اچھی کوالٹی ہے، یہ عمدہ ترین جنت ہے، اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی۔ حدیث میں آیا کہ جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اونچی جنت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ 7 صفات پائی گئی، نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، بےہودہ اور لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں گناہوں سے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں بدکاری سے، اور امانتوں کی اور وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ پھر 7ویں اور آخری صفت ہے کہ نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، آپ دوام برتتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جہاں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی نعمت آپ کی آپ سے چھینی نہیں جائے گی۔ فلاح کہتے ہی ہیں اس نعمت کو جو نعمت سرمدی ہو، دائمی، اور ظاہر ہے کہ یہ نعمت صرف جنت کی نعمت ہے، ورنہ دنیا میں جتنی نعمت جس کسی کو بھی ملے گی وہ ختم ہو جانے والی۔ اور فلاح کہتے ہیں سب سے بڑے مطلوب کو، انسان کا سب سے بڑا مطلوب اور مقصود جو ہے اگر وہ حاصل ہو جائے تو کہا جاتا ہے آدمی فلاح پا گیا۔ اور یہ فلاح سب سے بڑا مطلوب، سب سے بڑا مقصد اور دائمی نعمت کہاں ملے گی انسان کو؟ صرف جنت میں۔ جنت ہی سب سے بڑا مقصد ہے مومن کا، اور جنت کی نعمت ہی دائمی نعمت ہے۔ اور اسی بات کی طرف مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، فلاح کی طرف آؤ۔ سب سے بڑا مقصد حاصل ہوگا، جنت ملے گی جہاں کی نعمتیں دائمی ہوں گی۔ فلاح ہر کامیابی کو نہیں کہتے، سب سے بڑا مقصد انسان کا اگر حاصل ہو جائے اور جو نعمت ہو وہ دائمی اور سرمدی اور ابدی نعمت اس کو حاصل ہو جائے جو صرف جنت کے اندر ہوگی، تو اگر یہ چاہتے ہو تو نمازوں کی حفاظت کرو اور ان تمام صفتوں کی کا لحاظ رکھو جو صفات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ بڑی بڑی عظیم آیات تھی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور کامیاب مومنوں کی عظیم صفات تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو کامیاب مومنوں کی صفات سے متصف فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔